زکوٰۃ عبادت ہے. ہمارے اوپر جو عبادات لازم کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے جو مراسم لازم کیے گئے ہیں، ان میں جس طرح نماز ہے، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج و عمرہ ہے، جس طرح قربانی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے. تو زکوٰۃ اپنی اصل کے لحاظ سے عبادت ہے. ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کر دیا ہے، یعنی ہمارے پروردگار نے لازم کر دیا ہے کہ اپنے مال کا ایک حصہ ہم معاشرے کا حق سمجھ کر معاشرے کے سپرد کر دیں. اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. ظاہر اللہ تعالیٰ کے سپرد تو آسمان پر جا کر نہیں کریں گے، اس دنیا میں جو اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے اس کے سپرد کر دیں. اگر اجتماعی نظم قائم نہیں ہے یا وہ اس کا مطالبہ نہیں کر رہا تو پھر اپنے طور پر لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داعیات رکھے ہیں، ان کا ظہور اسی طریقے سے ہوا ہے کہ انسان ایک معاشرت پیدا کرتا ہے اور پھر اپنے اندر ایک اجتماعی نظم بھی پیدا کر لیتا ہے. وہ قبیلے کی سطح پر پیدا کرے، وہ ریاست کی سطح پر پیدا کرے، وہ آج کے جدید زمانے میں جس طرح کی حکومتیں بن گئی ہیں ان کی سطح پر پیدا کرے، یہ انسان کی فطرت کے داعیات کا ظہور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کیا ہے کہ اس نے اپنا ایک حق قائم کیا، وہ حق ہم پر عائد کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب تم جو کچھ میں نے مقرر کر دیا ہے وہ اپنے مال میں سے نکالو گے، اور نکال کر گویا تم میری عبادت کر رہے ہو، میری بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، لیکن عملاً اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دو گے. تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کسی شخص کو، خواہ وہ فرد ہے، خواہ وہ گروہ ہے، خواہ وہ شیخ قبیلہ ہے، خواہ وہ کوئی ریاست ہے، کسی مسلمان سے اس سے آگے کچھ مطالبہ کرنے کا حق نہیں. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، لیکن اپنے نتیجے کے لحاظ سے وہی تنہا ٹیکس ہے جو کوئی حکومت اپنے مسلمان شہریوں پر عائد کر سکتی ہے. ٹھیک، ہم اپنے اللہ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اصل میں یہی تصور ہے جو بعد میں جب شرک پیدا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بتوں کے حضور میں بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو ہم زکوٰۃ یہ اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوتا ہے، اپنے نظم اجتماعی کے سپرد کر دیتے ہیں. وہ نظم اجتماعی میں نے گزارش کی کہ کسی زمانے میں قبیلے کی سطح پر ہوتا تھا، وہ ریاست کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے. آج کے زمانے میں وہ منظم ریاستوں کی صورت میں ہے. لہٰذا مسلمانوں کی حکومت جب اس کا مطالبہ کرے گی تو یہ اسی کے سپرد کیا جائے گا. اگر وہ نہیں کرتی، یا آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے، قبائلی سا معاشرہ ہے، تو وہاں پر پھر آپ ذاتی طور پر ادا کریں گے. اور ذاتی طور پر ادا کرنے کے لیے آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں یا جس مد میں دے رہے ہیں وہاں اس کی ضرورت ہے. وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک شخص کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، ایک شخص کو اپنے بچے کی تعلیم کی ضرورت ہے، ایک شخص کو اپنے لیے سر چھپانے کا گھر بنانے کی ضرورت ہے. تو کسی بھی ضرورت مند کو، جس کو آپ ضرورت مند سمجھتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ضرورت مندوں کے مقاصد کو سامنے رکھ کر کوئی اجتماعی کام کیے گئے ہیں، جیسے کوئی ہسپتال بنایا گیا ہے، یا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے، یا تعلیم کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا گیا ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو دونوں طریقوں سے ادا کی جا سکتی. یہ فقہا نے عائد کی. اور ایک زمانے میں جس وقت استاذ امام جماعت اسلامی سے متعلق تھے تو وہاں یہ چیز زیر بحث آئی، اس لیے کہ جماعت بھی لوگوں سے اس طرح کے اموال اکٹھے کرتی تھی. تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اس میں تو تملیغ کی شرط پوری نہیں ہوتی. تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو مسئلہ تملیغ کے عنوان سے شائع ہوا ہے، اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس میں پورے استدلال کا جائزہ لے کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بالکل ایک بے معنی چیز ہے، اس کی کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ ایک فقہی نوعیت کی رائے ہے. اس رائے کی غلطی انہوں نے پوری طرح واضح کر دی ہے اور دلائل دے دیے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک زکوٰۃ آپ جس طرح کسی فرد کو دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اجتماعی کام میں بھی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم حکومت کو دیتے ہیں تو اس وقت بھی حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتی ہے اس کو خرچ کرتی ہے. ٹھیک، تو نصاب ہے، یعنی کتنا مال ہو تو وہ آپ پر عائد ہو جاتی ہے. اس کی جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں تو آپ نے اپنے ایک انتظامی فیصلے کے تحت وہاں نصاب مقرر کر دیا. مثلاً سونا موجود تھا، بتا دیا،
چاندی موجود تھی اس کو بتا دیا، بلکہ اس میں چاندی ہی کو اصل نصاب بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ 5 اوقیہ چاندی پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، اسی کی قیمت کے برابر سونے پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ اسی طرح سے جو عام فصلیں ہوتی تھیں ان کی بھی ایک مقدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لے لی جائے گی۔ ایسے ہی جانوروں کے معاملے میں نصابات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ گائیں 30 ہوں گی تو پھر زکوٰۃ کے قابل ہوں گی، اونٹ 5 ہوں گے تو اس کے بعد لی جائے گی۔ تو جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نصابات مقرر کر دیے ہیں وہ تو قیامت تک اسی طرح رہیں گے، لیکن وہ چیزیں جو اب نئی سامنے آئیں جن میں ہمیں اب نصاب مقرر کرنا ہوگا تو اس کو اجتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا اور اس میں اصول وہی سامنے رکھا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب مقرر کرتے وقت سامنے رکھا ہے کہ وہ ناگزیر ضرورتیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں اتنی رقم کو یا اتنی مالیت کو اس سے مستثنا رکھا جائے۔ یہ گویا ایگزیمپشن ہے جس کو آپ نصاب کہتے ہیں کہ اتنے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کر دی وہ تو گویا آپ کا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور قیامت تک اسی کی پیروی کریں گے۔ لیکن جن معاملات میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر ان کی روح کو سامنے رکھ کر ہم اجتہاد کریں۔ نصاب کی حیثیت رسول اللہ نے جو مقرر کیا وہ چاندی کی ہے، یعنی چاندی کو نصاب مقرر کیا گیا اس زمانے میں جب چاندی کی اس مقدار کے برابر سونے کی قیمت کا تعین کیا گیا تو وہ لوگوں میں رائج ہو گیا ہے، اصل چاندی ہے۔ تو چاندی کا اگر آپ نے نصاب سمجھنا ہے تو اس کو عام طور پر کنورٹ کیا گیا ہے نا، اس وقت تو ظاہر 5 اوقیہ چاندی یہ کہا گیا تھا، تو اس کو آپ اس وقت کے پیمانوں کے لحاظ سے کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ بس اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کے پاس چاندی ہے یا اس کی اس مقدار کی مماثلت سے اگر سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف مال پر نہیں ہے، یعنی وہ مال پر 2.5% ہے، وہ پیداوار میں 5، 10 اور 20% ہے، اور مواشی کیونکہ ایک زمانے تک دنیا میں معیشت کی بڑی بنیاد مواشی رہے ہیں، آپ جانور پالتے ہیں، ان کے گلے آپ کے پاس ہوتے تھے اور اس کو بڑی دولت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے لیے گایوں کی، اسی طرح سے اونٹوں کی، اسی طرح سے بھیڑ بکریوں کی الگ الگ زکوٰۃ مقرر کی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، میں نے وہ اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی ہیں، اس کو لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، تو الگ الگ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے 2.5% ہے، یہ غلط فہمی ہے بالکل، یعنی یہ زکوٰۃ 2.5% زکوٰۃ اصل میں آپ کی بچت پر ہے۔ آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے، یعنی جو بھی دولت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، کوئی اور چیز ہے جس کو آپ مال دولت کہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہے یا آپ اس کے مالک ہیں تو اس پر یہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ 3 چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ذاتی استعمال کے زیورات ہوں، ذاتی استعمال کا فرنیچر ہو، ذاتی استعمال کا گھر ہو، ذاتی استعمال کی گاڑیاں ہوں، ذاتی استعمال کی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جو نصاب مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اب اگر کوئی نصاب اجتہادی طور پر مقرر کیا جائے گا کیونکہ نئی چیزیں آ گئی ہیں تو ان میں نصاب مقرر کرنا ہوگا، تو وہ نصاب سے کم جو چیز ہوگی اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے پیداوار ظاہر ہے کہ کسی عامل پیداوار سے ہوگی۔ اگر آپ نے زمین سے پیداوار لینی ہے تو زمین عامل ہے، زمین خریدیں گے تبھی پیداوار ہوگی۔ اگر آپ نے فیکٹری سے پیداوار لینی ہے تو فیکٹری عامل ہے، کوئی فیکٹری لگائیں گے، کسی جگہ کوئی عمارت بنائیں گے، مشینیں لائیں گے تبھی اس سے پیداوار ہوگی۔ اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی پلازا بنایا ہے، اس کو کرائے پر اٹھانا ہے یا مکان کرائے پر اٹھانا ہے تو وہ بنے گا تو تبھی ہوگا۔ تو وہ چیز جو عامل پیداوار ہے یعنی مینز آف پروڈکشن کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اس پر بھی زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی، اس سے جو چیز پروڈیوس ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ سال میں ایک بار لی جائے، ٹھیک، یعنی یہ سال میں 2 مرتبہ نہیں لی جا سکتی، 3 مرتبہ نہیں لی جا سکتی، ایک بار لی جائے گی۔ تو اس لیے مال کی زکوٰۃ کے لیے جب حکومت بھی لے گی تو ایک دن مقرر کرے گی، طے کرے گی کہ مثال کے طور پر ہم 5 اپریل کو لیا کریں گے، 3 مارچ کو لیا کریں گے، 1 رمضان کو لیا کریں گے، دن مقرر کریں گے۔ اس وقت بھی جن لوگوں کو مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے انہیں دن مقرر کرنا چاہیے، تو بس اس دن جو کچھ ان کے پاس مال ہوگا وہ رات کو آیا ہو تب بھی
اور رات کو چلا گیا تو چلا گیا، جو اس دن موجود ہوگا اس پر 2.5% زکوٰۃ آئے. تو اس کو ہولان ہول کہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر روپے پیسے کے اوپر آپ طے کر رہے ہیں کہ اس پہ سال گزرا ہے یا نہیں گزرا. یعنی گویا آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے، آپ نے زکوٰۃ کا ایک دن مقرر کر لیا، اب مال آیا، مال چلا گیا، کچھ آپ نے خرچ کر لیا، جو اس دن آپ کے پاس موجود ہے، پلاٹ ہے آپ کے پاس، کوئی ہیرا ہے، کوئی جواہرات ہیں، کوئی اور چیز ہے، اس پر زکوٰۃ عائد ہو گئی.